کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، کوئی فائل بنا رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، ایون آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اور امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اور اس کے دوران اچانک سے بیل بجتی ہے یا نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو آپ فوراً اس امپورٹنٹ کام کو چھوڑ کے اور آپ اس سیل فون کی طرف آ جاتے ہو؟ تو جیسے ہی آپ سیل فون کے قریب آتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہی لے گا، بلکہ گھنٹوں گھنٹوں اس پہ اسپینڈ کر دیتا ہے بندہ، کیونکہ آپ کی اٹینشن کو گریب کیا جاتا ہے اور ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ جو ایک دفعہ بندہ اس کو اٹھا لے تو گھنٹوں کے گھنٹوں اس کے ادھر ہی اسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ ہر وقت یہ چیز آپ کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہے کہ میں نے نوٹیفیکیشن چیک کرنا ہے، میں نے فیس بک پہ میرے کتنے لائکس آ گئے، انسٹاگرام پہ میں نے فلاں پوسٹ ڈالی تھی، فلاں پکچر ڈالی تھی، دیکھوں کتنے کمنٹس آئے ہیں، یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے، اس طرح ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز جو آپ یوز کر رہے ہیں اس پہ کیا چل رہا ہے آج کل۔ تو اگر ہر وقت یہ چیز آپ کے اوپر سوار ہے تو اس کو کہتے ہیں سیل فون ایڈکشن۔ اور سیل فون ایڈکشن میجورٹی کمیونٹی میں اتنی عام ہو گئی کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک، بلکہ ایجڈ بندے ہیں وہ بھی اس سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن فرض کریں یوٹیوب آن کری، جیسے یوٹیوب آن کری تو اتنا اسٹرانگ الگوریدم ہو گیا ان کا، سرچ انجن اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ آپ نے جو بھی ورڈ ٹائپ کیا اس نے ان کو کیچ کیا، اس سرچ انجن نے کیچ کر کے اب اس ورڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی سجیسٹڈ ورڈز وہ آپ کو دیتا ہے، سجیسٹڈ ویڈیوز دیتا ہے، کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے۔ اب جو پوائنٹ آف انٹرسٹ اس بندے کا ہے جو سرچ کر رہا ہے، اب یہ اس کی طرف جاتا ہے اور اس کو سجیسٹڈ ویڈیو آگے دے دیتا ہے۔ اب سجیسٹڈ ویڈیو میں بھی آگے آپ کا تھم نیل اس قدر اٹریکٹیو لگایا ہوتا ہے کہ بندہ فوراً مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے تو ادھر جانا ہی جانا ہے اور اس نے کلک کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کے ٹائم کو کیپچر کیا جا رہا ہے، آئی کیپچرنگ ہو رہی ہے اور آپ کا ٹائم کیپچر ہو رہا ہے کہ آج کل کی جتنی بھی سوشل میڈیا، اس کو بزنس جو کہا جا رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ کی اٹینشن کو گریب کیا جا رہا ہے اور آپ کے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کنزیوم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی جتنے لوگ جائیں گے اور جتنی ٹریفک بڑھے گی، اس اس اعتبار سے ان کو ایڈورٹائزمنٹ کی جو پیمنٹ ہے، جو کمپنیز ایڈورٹائز کرتی ہیں، ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، تو اس ایڈورٹائزمنٹ میں ان کا بھی فائدہ ہے اور کمپنیز والوں کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے کیسے بچنا چاہیے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ کام پہ بھی اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہمارا، اور پھر کھانے پینے سونے پہ بھی فزیکلی ایکٹیویٹی، گیمز تو آلموسٹ ختم ہو گئیں، اب گیمز بھی فزیکلی سے اٹھ کے اور دوسری گیم سٹارٹ ہو گئیں جیسے الیکٹرانک گیمز ہیں۔ یہ بری نہیں ہیں، لیکن ہر وقت ہی اسی کو کھیلتے رہنا، ہمارے کتنے ایسے میں دوستوں کو جانتا ہوں کہ کافی اچھے خاصے صحت مند، لیکن جیسے ہی وہ موبائل فون پہ آ کے گیمز پہ چلے، تو میں گیم کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن گیمز ایسی آ گئی ہیں کہ وہ ایسی گیم ایڈکشن ہو گئے ہیں، گیم ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں سوری، کہ ہر وقت گیمز، ایون کہ رات کو سونا، رات کا کھانا، دن کا پورا ٹائم وہ گیمز پہ ہی سپینڈ کر رہے ہیں۔ اس میں پرابلمس کیا آ رہے ہیں؟ پرابلمس یہ آ رہے ہیں کہ آئی سائٹ ویک ہو رہی، آپ کا مینٹل لیول ویک ہو رہا، کیونکہ بار بار آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس نہیں کر رہے بلکہ فورس کر رہے ہو کہ یہ کام کرنے کے لیے، اور پھر آپ کی صحت بھی ساری کی ساری ڈاؤن ہو رہی، اور اس کے علاوہ آپ کا سب سے قیمتی ٹائم، وہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی کا زمانہ ہے اور پڑھائی اس نے کرنی ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے کہ ہر وقت اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ فلاں ابھی اس گیم پہ اپڈیٹ کیا آئی ہے، یوٹیوب میں اس کی کیا اپڈیٹ آئی ہے، اور اس کی کون سی نیا فیچر آیا ہے، تو وہ اس میں لگے گا اور سرچ کرے گا، اور روز بروز نئے نئے فیچرز، نئی نئی ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، ایسی گیمز آ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے ان کو۔
اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے، ٹائم ویسٹ کو، اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو میں آپ کو ایسی 7 ٹپس بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ اگر وہ 7 ٹپس آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز سے باہر نکل آئیں. لیکن اس چیز سے باہر نکلنا کمپلیٹلی بہت مشکل ہے. جیسے ایک بندہ ہے نشے کا عادی ہے، اس کو نشے کا عادی ہو چکا، اب فوراً سے اس کو اٹھا کے نشہ اس سے دور کیا جائے. فار ایگزامپل سگریٹ پینے کا عادت ہے، سگریٹ سے دور کیا جائے تو یہ اس کا پراپر حل نہیں ہے، یہ پراپر وے نہیں ہے اس سے چیز چھڑانے کے لیے. بلکہ سگریٹ سے زیادہ کوئی ایسی چیز اس کو دکھائی جائے جس میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر لے، اور جیسے جو سگریٹ میں اس کو سرور آ رہا، مزہ آ رہا، ایسے ہی اس کو کسی اور چیز میں لگایا جائے جس کی اٹینشن گریب کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جائے. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ کیونکہ انسان نے تو لگنا ہے کہیں نہ کہیں اس نے ضرور لگنا ہے جہاں پہ اس کو انٹرسٹ آ رہا. جیسے فار ایگزامپل کوئی پڑھائی کے ٹائم پہ بچے اکثر جب اسٹڈی روم میں جاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پڑھنا ان کے لیے ایک قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں. لیکن اس کے مقابلے میں گیمز کھیل رہے ہو، کچھ سیریل پلے ہوا ہے، اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ دیکھتا جائے گا 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. ایون سیل فون کو آپ دیکھ لیں 6 8 گھنٹے لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھائی کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو انٹرسٹ کنورین ہے، کہ اس کا انٹرسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ سوچے گا اور وہ یہ اندر سے آئے گا کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے. کیا مجھے کرکٹ اچھا لگ رہا، مجھے فٹ بال اچھا لگ رہا، مجھے رائٹنگ اچھی لگ رہی، یا مجھے اور کوئی ایسی چیز جس میں اس کو انٹرسٹ ہے، جس میں اس کا دل چاہ رہا، من چاہ رہا کرنے کو، اس کی طرف یہ لگے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آج ہماری ٹونز ایسی ہیں، اور جو ہم نے اس کی انکمنگ کال یا ٹیکسٹ کی ٹونز ایسی لگائی ہوئی کہ جیسے ہی وہ سیل فون بجا، نوٹیفیکیشن آیا، تو ہم امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ کام کی جو ہماری اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی فوراً نوٹیفیکیشن ٹون کی طرف. اگر ہم ٹون کو بالکل سمپل لگائیں گے اور نارمل لگائیں گے جو کہ انوائرمنٹ کو بھی ڈسٹرب نہ کرے اور ایون ہمیں بھی ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی کام کرنے والے ہیں، فوراً آپ کے مائنڈ میں جو بھی پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی دماغ تو سوچ رہا ہوتا ہے ہر وقت، کچھ نہ کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ سوچ ایک طرف سینٹرلائز پوائنٹ پہ رکھ کے وہ ایک چیز کو سوچ رہا ہے اور لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے، تو اس کی اٹینشن فوراً ڈائیورٹ ہو جائے گی. کہ بہت شارٹ سی ٹون ہو. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سائلنٹ موڈ پہ اکثر وائبریشن پہ رکھ لے بندہ، کہ جیسے ہی سیل پہ کوئی چیز آئی تو وائبریشن آن ہوگی، اور وہ وائبریشن سے کھول کے اس نے دیکھ لی. زیادہ سے زیادہ یہ خود ڈسٹرب ہو، سارا انوائرمنٹ ڈسٹرب تو نہ ہو، نارمل انٹرفیس ہو، برائٹنس بہت زیادہ نہ ہو کہ آپ کو جو آئیکنز ہیں وہ اتنے اچھے نہ فیل ہوں، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ لگا رہے ہو سیل فون کا وہ بھی نارمل لگاؤ کہ زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو. کیونکہ جیسے ہی کوئی چیزیں اٹریکٹیو آپ سیل فون پہ لگاؤ گے تو فوراً آپ کی آئی کیپچرنگ کرے گا، اور فوراً اٹینشن ڈائیورٹ ہو کے اس کی طرف چلی جائے گی، اور دل کرے گا. بعض دفعہ تو ویسے ہی ایسے دل کر رہا ہوتا ہے کہ اسکرول کرتے جاؤ. جیسے اپلیکیشنز میں ہیں، ٹک ٹاک میں، اسنیک ویڈیو پہ ہے، یوٹیوب شارٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں پہ، اس پہ اسکرول کرتے جاؤ، اور کرتے کرتے گھنٹوں کے گھنٹوں وہاں پہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. اسی نمبر پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ میکسیمم ایپلیکیشن اس پہ انسٹال نہ کریں جو چیز آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس پہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے. جیسے بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ایپلیکیشنز اتنی فل کی ہوئی ہیں کہ اس کا کوئی یوزیج ہی نہیں ہے، جسٹ اس کو کھول کے دیکھ رہا، بس اکاؤنٹ بنایا، ہر ایک کو بتایا میرے پاس بھی وہ ایپلیکیشن ہے، میں نے بھی اکاؤنٹس بنائے ہیں اور میں بھی اس کو یوز کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری. ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں جو ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور بھی بہت ساری، پنٹرسٹ ہے. اب میکسیمم نمبر آف کانٹیکٹ پوائنٹس جو آپ رکھیں گے، جیسے ایپلیکیشن میکسیمم آپ رکھیں گے تو اس میں میکسیمم ٹائم ویسٹ ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف
1 2 یا 3 اپلیکیشنز رکھیں جس میں آپ کسی کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور ان کے کانٹیکٹ پہ اور ان کے جو پرابلمز آ رہی ہیں یا ان کا کوئی ٹیکسٹ ہے اس کا رپلائی کر سکتے ہو۔ پھر ایک اگلی چیز ہے کہ آپ نے پراپر ایک ٹائم سلاٹ رکھنا ہے سیل فونز کے لیے۔ جیسے فار ایگزامپل میں صبح اٹھا تو اس وقت میں نے کس وقت سیل کو دیکھنا ہے، کیا میں نے فوراً بریک فاسٹ کرنا ہے، آفس جانا ہے، اسکول کے لیے جانا ہے، تو میں نے کس وقت کب جا کے اپنے نوٹیفیکیشنز کو چیک کرنا ہے۔ وہ ٹائم سلاٹ آپ رکھ کے اس میں بھی آپ نے ٹائم رکھنا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے کے اندر ساری نوٹیفیکیشنز چیک کر کے رسپونڈ کرنی ہے، پھر اگلا ٹائم میں نے اگلے ٹاسک کے لیے رکھنا ہے، یا میں نے شام کو 1 2 گھنٹے یوز کرنا ہے یا رات کو 1 2 گھنٹے یوز کرنا ہے۔ میکسیمم آپ ایک ٹائم سلیکٹ کر لو کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میکسیمم یا 3 گھنٹے میں یوز کروں گا سیل فون۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی پڑھتے ہیں یا کالج پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ اسٹڈی روم میں جاؤ یا اسٹڈی ٹیبل ایک آپ نے بنایا ہوگا، موسٹلی لڑکے اس کا کرتے ہیں، کہ وہ سیل فون اس ایریا میں نہ لے کے جائیں۔ سیل فون جیسے لے کے جاؤ گے تو بہت ساری نوٹیفیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی کبھی بھی اٹینشن اسٹڈی کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ آپ تو فوراً ان نوٹیفیکیشن کی طرف جاؤ گے اور وہ گھنٹوں آپ کے وہاں پہ ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ساتھ سیل فون بھی رکھتے ہیں۔ اب آن لائن کلاسز میں بھی بہت پرابلمز آ رہے تھے کہ جیسے آن لائن کلاسز ہم لے رہے ہوتے ہیں، وہ پہ نوٹیفیکیشنز بھی آ رہی ہیں، اب اس کو چیک کرتے کرتے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں اور اٹینشن ہے نہیں۔ اس لیے پراپر اسٹڈی کا انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ انوائرمنٹ جب نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اسٹڈی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اٹینشنز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ کی سوچیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جدھر نظر ہوتی ہے ادھر دھیان ہوتا ہے، تو دھیان کے لیے نظر کا جمانا بہت ضروری ہے، اور اٹینشنز کو واپس لے کے آنا کہ کہیں سوچ چلے گی اس کو واپس لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ اور لاسٹ ون وہ ہے کہ آپ اتنی چارجنگ رکھو کہ رات تک آپ کا چل جائے، پھر رات کو چارجنگ ختم ہونے کے قریب ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ میری چارجنگ نہیں ہے، پھر میں نے جلدی سونا ہے۔ اور بہت بری ہیبٹ ایک آج سب کی یہ بن گئی کہ رات کو بہت لیٹ تک سیل فون یوز کرنا، اس سے صحت بھی خراب ہوتی اور صبح بھی مشکل سے اٹھنا ہوتا، پھر اگلا سارا دن آپ فریش نہیں ہوگے، رات کا سونا آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو دن کو جتنا مرضی سو لیکن رات کا سونا وہ صحت کے لیے اچھا ہے، تو وہ سارا دن آپ کا پھر ایسے ہی بوجھل جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آئی ہوپ کہ آپ ان 6 7 پوائنٹس جتنے بھی ڈسکس کیے ہیں اس پہ عمل کرو گے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن جو بیل ہے اس کو بھی آن کر لیں، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔